پانچواں عنوان ہے صحاح ستہ کے رجال پر لکھی گئی 10 کتابوں کا تعارف۔ صحاح ستہ کے رجال پر لکھی گئی 10 کتابوں کا تعارف۔ صحاح ستہ سے مراد یہاں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یعنی موطا مالک اس میں شامل نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ عموماً صحاح ستہ میں ابن ماجہ کی جگہ موطا مالک کو شامل کرتے ہیں، لیکن یہاں جن کتابوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان میں صحاح ستہ میں ابن ماجہ شامل ہے۔ تو چونکہ صحاح ستہ بڑی اہم 6 کتابیں ہیں اور ان میں زیادہ تر روایات چونکہ صحیح ہیں، اکثر روایات صحیح ہیں اور صحیح ذاتی ہی کے درجے کی ہیں، اس لیے ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ بعض روایات حسن بھی ہیں، بعض روایات ضعیف بھی ہیں، حسن غیری بھی ہیں اور حسن ذاتی ہی بھی ہیں، البتہ اکثر روایات صحیح ہیں، اس لیے اس کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ اس فن پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں سب سے پہلے نمبر پر کتاب ہے المعجم المشتمل على ذکر اسماء شیوخ الائمة النبل، المعجم المشتمل على ذکر اسماء شیوخ الائمة النبل، علامہ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 571 ہجری۔ یہاں یاد رہے کہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جنہوں نے تاریخ مدینہ دمشق لکھی ہے جو اس وقت 80 جلدوں میں ہے۔ یہ شام کے مشہور عالم گزرے ہیں، مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم، انہوں نے اپنی اس کتاب میں صرف ائمہ صحاح ستہ کی شیوخ کے حالات ذکر کیے، صرف ائمہ صحاح ستہ کے شیوخ کے حالات ذکر کیے ہیں، یعنی اس میں صحاح ستہ میں آنے والے صحابہ اکرام یا تابعین، تبع تابعین کے تراجم نہیں ہیں، بلکہ صرف ان ائمہ صحاح ستہ کے شیوخ کے تراجم۔ اس میں کل تراجم کی تعداد 1199 ہے، 1199 کل اس میں تراجم ہے، اور یہ کتاب حروف معجم کی ترتیب پر ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ ائمہ صحاح ستہ میں سے ہر ایک کے شیوخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور مختصراً ان کے اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ فن کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، اس لیے اس میں جامعیت نہیں ہے اور اس میں تمام صحاح ستہ کے روات کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی اور اب یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ یہ سیدہ سکینہ شہابی کی تحقیق کے ساتھ، سیدہ سکینہ شہابی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالفکر سے طبع ہوئی۔ نمبر 2، الکمال فی اسماء الرجال، الکمال فی اسماء الرجال، امام عبد الغنی بن عبد الواحد
مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 600 ہجری۔ یہ اس فن کی گویا اس اعتبار سے پہلی کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے صحاح ستہ کے رجال کا تذکرہ کیا، یعنی اس میں صرف شیوخ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ شیوخ اور تلامذہ دونوں کا ذکر ہے۔ علامہ ابن عساکر نے تو صرف شیوخ ذکر کیے تھے، انہوں نے دونوں کا تذکرہ کیا، اور اس کتاب میں انہوں نے صحاح ستہ میں آنے والے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کا بھی تذکرہ کیا، اور انہوں نے اپنے حد تک اس موضوع کا احاطہ کیا۔ مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا، پھر صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا، اور صحابہ میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا، پھر مرد صحابہ کا تذکرہ پہلے ہے، خواتین صحابیات کا ذکر اس کے بعد کیا، اور پھر انہوں نے تراجم حروف معجم کی ترتیب پہ ذکر کیا۔ البتہ انہوں نے سب سے پہلے محمد نام کے راویوں کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت اور برکت کی وجہ سے، تو اس میں احمد اور محمد نام کے راویوں کا تذکرہ پہلے ہے۔ اس میں جب بھی کسی راوی کا ترجمہ لکھتے ہیں تو اس راوی کے اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اگر اس سے صحاح ستہ سب نے روایت لی ہو تو اس کے نام کے آگے لکھتے ہیں روا لہ الجماعۃ، روا لہ الجماعۃ، یعنی صحاح ستہ سب میں اس کی روایت ہے، اور اگر اس سے صرف امام بخاری اور مسلم نے روایت نقل کی ہو تو اس کے لیے لفظ نقل کرتے متفق علیہ اور یا اتفق علیہ، یعنی گویا یہ صحیحین کا راوی ہے، گویا دیگر کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔ یہ چونکہ فن کی سب سے پہلی کتاب ہے، بعد میں آنے والوں نے اسی کتاب کو سامنے رکھا اور اسی میں مزید اضافات کرتے رہے۔ ان میں اگرچہ یہ استیاب تو نہیں کر سکے، لیکن ایک حد تک تمام تراجم کا تذکرہ انہوں نے تفصیلاً کیا۔ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، لیکن اب یہ کتاب طبع ہو چکی ہے، اس لیے بعض کے علم میں نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ کتاب اب تک طبع نہیں ہے، تو حقیقت یہی تھی کہ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، لیکن یہ کتاب اب دکتور شادی بن محمد دکتور شادی بن محمد آل نعمان ان کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مکتبہ ہے نشر القرآن الکریم و سنت النبویہ، نشر القرآن الکریم و سنت النبویہ، کویت کے اندر حکومت نے باقاعدہ ایک شعبہ ایسا بنایا ہے کہ جس میں اہل علم محدثین محققین کی ایک ٹیم بٹھائی ہے کہ جو نادر کتابوں کو مخطوطات کو تحقیق کے ساتھ طبع کرتے ہیں اور اس کا خرچہ کویت کی حکومت برداشت کرتی ہے۔
تو یہ ان نادر کتابوں میں سے ہے اور یہ 2017 میں طبع ہوئی، اس سے پہلے یہ کتاب طبع نہیں تھی۔ نمبر 3، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن مزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن مزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 742 ہجری۔ یہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی جس کتاب کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اس وقت فن اسماء الرجال کی سب سے جامع کتاب یہ ہے، تفصیلات کے اعتبار سے، معلومات کی وسعت کے اعتبار سے، ہر راوی کے اساتذہ اور تلامذہ کے تفصیلاً تذکرے کے اعتبار سے، اور اس کے بارے میں آئمہ جرح و تعدیل کے تفصیلاً اقوال کے اعتبار سے یہ سب سے جامع ہے۔ اس لیے اس کا جو محقق نسخہ ہے وہ دکتور بشار عواد کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 35 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع، 35 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع۔ اب یہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں انہوں نے جس کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو لکھا ہے نا، وہ یہی الکمال فی اسماء الرجال ہے۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے کتاب بتائی نا عبد الغنی مقدسی کی، تو اسی لیے اس کا نام رکھا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ دیکھیں اس فن پر آگے تک جتنی کتابیں آئیں گی نا، سب میں آپ کو ملے گا تہذیب و تہذیب، تہذیب و تہذیب الکمال، تذہیب و تہذیب الکمال، وہ سارے نام میں بتاؤں گا۔ تو یہ ترتیب اس طرح شروع ہوئی کہ عبد الغنی مقدسی نے نام رکھا الکمال فی اسماء الرجال، تو انہوں نے نام رکھا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یعنی اس کمال کی انہوں نے تہذیب کی۔ تہذیب کا ویسے مطلب تو ہوتا ہے زائد چیزوں کو ہٹا دینا، کوئی درخت ہے تو اس سے زائد شاخوں کو، پتوں کو ہٹا کے اس کو نکھار کے صاف ستھرا کر کے سامنے لے آنا، تو تنقیح اور تہذیب یہ ہے۔ تو امام مزی نے بھی یہ کیا کہ اس کتاب کو سامنے رکھا اور اس میں جن چیزوں کی کمی تھی ان کا اضافہ کیا، اس میں 2/3 سے زیادہ ان کا اضافہ ہے، یعنی اصل کتاب جو علامہ مقدسی کی ہے اس پر انہوں نے تقریباً 2/3 اضافہ کیا۔ اس میں صرف یہ تہذیب نہیں ہے کہ اسی کتاب کا خلاصہ نکالا، وہ تو مختصر ہے، تو 6 جلدوں کی کتاب ہے، تو 35 جلدوں کی، تو یہ اس کا صرف خلاصہ نہیں ہے، منہج وہی ہے، اسلوب وہی ہے، لیکن اس میں تقریباً 2/3 انہوں نے اپنی معلومات سے اضافہ کیا۔ بعض جگہ انہوں نے جو زائد انہوں نے چیزیں ذکر کی، انہوں نے اس کو حذف کیا ہے اور نئی نئی معلومات اس میں لائی۔ اب اس کتاب میں انہوں نے استفادہ کہاں سے کیا؟ ان کے مآخذ 4 کتابیں، زیادہ تر استفادہ امام مزی نے 4 کتابوں سے کیا ہے۔ نمبر 1، التاریخ الکبیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 256 ہجری۔ نمبر 2، الجرح والتعدیل، امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 327 ہجری۔ نمبر 3، الکامل فی ضعفاء الرجال، امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 365 ہجری۔ نمبر 4، تاریخ بغداد، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 463 ہجری۔ اور ایک ساتھ 5ویں کتاب کی جوڑ میں
تاریخ مدینہ دمشق علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری، گویا ان کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے راویوں کے تراجم ذکر کیے ہیں۔ اب اس میں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب کیا ہے؟ اسلوب یہ کہ جب بھی کسی راوی کا نام ذکر کریں گے تو پھر راوی کا نام و نسب بیان کریں گے، کنیت اور لقب بیان کریں گے، اور پھر روا عن فلان یہ کہہ کر حروف تہجی پر ان کے تمام اساتذہ ذکر کریں گے۔ ان کی اصطلاح سمجھے، روا عن فلان، یہ رجال کے عموماً کتابوں میں آپ کو ملے گا، روا عن فلان۔ اس کے تحت ان کی شیوخ بیان کریں، اور یہ بھی کمال ہے کہ شیوخ کو بھی حروف معجم کی ترتیب پہ بیان کیا۔ مثلا ان کے شیخ ہیں سبتر، اب ان کو سبتر کو بھی نام سے ذکر کیا، الف سے جس کے نام ہے، با سے، تا سے، جیم سے، حروف تہجی پہ ڈالتے ہیں۔ اور پھر آگے عنوان ہوتے ہیں روا عنہ، روا عنہ سے تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں، اور تلامذہ کو بھی حروف معجم کی ترتیب پہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر 55 یا 60 تلامذہ نے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں تو 60 کے نام ذکر کریں گے حروف معجم کی ترتیب پر۔ پھر اس کے بعد ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بیان کریں گے اس کے بارے میں، کہ امام بخاری نے، امام ابو حاتم رازی نے، ابو زرعہ نے، دیگر ائمہ نے کیا کہا، تو ان کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر راوی کی سن پیدائش بھی یہ لاتے ہیں، سن وفات بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگر سن وفات میں متعدد اقوال ہوں تو اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کتاب کے طویل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ اپنے شیوخ کے حوالے سے ان کی جو سند عالی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اب جس کے حالات لکھے، اگر ان کی سند سے کوئی حدیث نقل ہو تو یہ پوری سند بیان کرتے ہیں کہ وہ سند عالی جو ان تک پہنچی، تو اس راوی کے اب پوری روایت، تو بس اوقات 1-2 روایتیں ہوتی ہیں، اب اس میں سند بہت طویل ہوتی ہے، تو پوری طویل سند کے ساتھ وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ہر راوی کے ترجمے میں کیا ہے، تو 1/3 سے زیادہ تو کتاب اس پر بھی مشتمل ہے۔ تو اگر اس کو بھی ہٹا دیا جاتا تو کتاب اور مختصر ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب کے طویل ہونے کی 3 وجہ ہیں۔ ایک، تلامذہ اساتذہ کا تذکرہ تفصیل ہے، اور نمبر 2، ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال تفصیل ہے، اور نمبر 3، ان کی سند سے مروی روایات کا تذکرہ ہے، اور وہ سند تفصیلاً آیا ہے، اس وجہ سے کتاب قدر طویل ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے سب چیزوں کو جمع کرنا تھا، اس لیے کتاب میں وسعت آ گئی۔ اب ان کے رموز کیا ہیں؟ دیکھیں، جو رموز انہوں نے اختیار کیے ہیں، بعد والوں نے تقریباً انہی رموز کو اختیار کیا ہے، اس لیے ان کے رموز کا سمجھنا ضروری ہے، تبھی فن اسماء الرجال کی کتابوں سے انسان استفادہ کر سکے گا۔ مثلا اگر یہ لفظ عین لکھیں، صرف عین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس راوی سے صحاح ستہ سب نے روایت نقل کی۔ عین کا مطلب ہوتا ہے کہ صحاح ستہ یعنی 6 کی 6 کتابوں میں اس کی روایت ہے۔ اور اگر یہ نقل کریں خاء اور میم، خاء اور میم، تو مطلب ہے بخاری اور مسلم نے ان سے روایت ذکر کی ہے۔ اور اگر یہ دال اور سین ذکر کریں تو مراد سنن ابی داؤد اور سنن نسائی نے ان سے روایت ذکر کی۔ اور اگر یہ لفظ تا ذکر کرے تو مراد سنن ترمذی میں ان کی روایت ہے۔ اور اگر یہ لفظ ہا ذکر کرے، ہا، 2 چشمی ہا،
تو مراد ابن ماجہ میں ان کی روایت ہے. اور اگر یہ لفظ یہ نا رقم 4 کا ہنسا 4 کا ہنسا لکھیں راوی کے نام پر 4 کا ہنسا تو مطلب ہے سنن اربعہ میں ان کی روایت 4 کا ہنسا ہو تو سنن اربعہ میں ان کی روایت ہے. اسی طرح ان کے رموز میں الگ الگ رمز بھی ہے. مثلا اگر روایت صرف بخاری میں ہے تو خاں ہے. اگر آپ نے دیکھنا یہ راوی سے روایت کس کتاب میں تو اگر انہوں نے صرف خاں لکھا ہے تو مطلب صرف بخاری میں, اور صرف میم لکھا ہے تو مطلب صرف مسلم میں, اور صرف دال لکھا ہے تو سنن ابی داؤد میں, اور صرف سین لکھا ہے تو سنن نسائی, اور صرف تا لکھا ہے تو سنن ترمذی. اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات میں روایت لائی اس سے, یعنی صحیح بخاری میں تراجم میں یا تراجم کے بعد تعلیقات میں روایت لائی ہے تو اس کے لیے یہ لکھتے ہیں خط خاں اور تا خط ملا کر, تو مطلب ہے بخاری نے اس کی روایت تراجم ملائی اور یعنی تعلیقات ملائی. اور اگر یہ لفظ لکھے بخ با اور خا بخ تو مطلب ہے امام بخاری نے الادب المفرد میں ان سے روایت ہے. اور اگر یہ لکھے عین اور خا اخ تو مطلب امام بخاری نے خلق و افعال عباد میں ان سے روایت لائی ہے. خلق و افعال عباد. اور اگر یہ یا لکھیں صرف یا تو مطلب امام بخاری نے جزء رفع الیدین میں ان سے حدیث لائی. جزء رفع الیدین. اور اگر یہ لفظ لکھے زا تو مطلب امام بخاری نے جزء القراءۃ خلف الامام میں ان سے روایت لائی زا. اور اگر یہ میم اور قاف لکھیں تو مراد امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں ان سے روایت لائی. اور اگر یہ لفظ لکھیں مد میم اور دال تو مراد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مراسیل میں ان سے روایت لائی. اور اسی طرح اگر یہ لفظ لکھتے ہیں تا اور میم جیسے تم تو مراد امام ترمذی نے شمائل میں ان سے روایت لائی. اور اگر صرف لفظ صواب لکھتے ہیں تو گویا امام نسائی نے خصائل علی میں ان سے روایت لائی. خصائل علی رضی اللہ عنہ. اور اگر یہ سین اور یا لکھتے ہیں جیسے سی تو مراد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل الیوم واللیلہ میں ان سے حدیث لائی. تو بہرحال یہ ان کے اپنے رموز ہیں, تو اگر یہ رموز معلوم ہو تو استفادہ کرنا آسان ہوتا. اب یہ رموز کہاں لاتے ہیں؟ یہ عموماً رموز جو لاتے ہیں نام کے شروع میں, اس لیے نام ہوگا نا لکھا ہوگا اب یہ خا میم تا تو مطلب بخاری مسلم ترمذی کا راوی. یہ صرف لکھا ہوا ہوگا 4 کا ہنسا مطلب سنن اربعہ کا راوی, تو رموز کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے. تو اس کتاب کی اب خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے پہلی خصوصیت, چونکہ سب سے جامع کتاب ہے معلومات کے لحاظ سے, تو اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں راوی کا نام و نسب اور کنیت اور لقب کا ذکر ہے. نمبر 2 حروف معجم کی ترتیب پر جملہ اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر ہے. نمبر 3 ہر راوی کے شروع میں ایسے رموز ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے
کہ کن کن کتابوں میں اس کی روایت ہے. اور نمبر 4 ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کا تفصیلا تذکرہ. نمبر 5 راوی کی سن وفات کا ذکر ہے. اور نمبر 6 ہر راوی کے ترجمے کے آخر میں اپنی سند عالی کے ساتھ حدیث بھی نقل کی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ خصوصیات کسی اور کتاب میں نہیں ملتی. اس کتاب کے آخر میں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 فصلیں قائم کی. ایک فصل اس بارے میں ہے فی من اشتہر فی النسبۃ الی ابیہ او جدہ او امہ او عمہ، یعنی جو راوی مشہور ہے باپ کی نسبت سے، دادا کی نسبت سے، چچا کی نسبت سے یا ماں کی نسبت سے، وہ کون کون سے. اب جیسے ابن ابجر ہے، ابن اشواع ہے، ابن جریج ہے، ابن علیہ ہے. دوسری فصل انہوں نے قائم کی ہے فی من اشتہر بالنسبۃ الی قبیلۃ او بلدۃ او صناعۃ، یعنی وہ راوی جو مشہور ہے کسی قبیلے کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ یا کسی پیشے کے ساتھ. اب جیسے انباری ہے، امام زہری ہے، صرافی ہے، فلاس ہے، اوزاعی ہے. تیسری فصل قائم کی ہے فی من اشتہر بلقب او نحوہ، جو لقب کے ساتھ مشہور ہے. ایسے راوی کون کون سے؟ مثلاً اب جیسے امام اعمش ہے، غندار ہے، اعرج ہے، غندر ہے. چوتھی فصل ہے فصل فی المبہمات، یعنی وہ راوی کے جن کے نام مبہم ہے. اب مثلاً صرف اتنا ملتا ہے فلان عن ابیہ یا فلان عن جدہ یا فلان عن امہ یا عن عمہ. تو اب یہ کون کون سے ہیں؟ تو ایسے راویوں کی انہوں نے تعیین کی کہ کون دادا سے، چچا سے، والدہ سے یا خالہ سے نقل کرنا ہے، یہ کون کون راوی ہیں، ان کی تعیین. تو بہرحال ان کی یہ 4 فصلیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس کے پڑھنے سے آپ کے سامنے مبہم راوی، مجہول راوی، جو قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے مشہور ہیں، ان کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا. تو بہرحال یہ کتاب گویا سب سے جامع ہے. بعد والوں نے اسی سے استفادہ کر کے لکھا، بنیاد اسی کو بنایا. نمبر 4 تذہیب تہذیب الکمال. تذہیب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، یہ امام مزی کی تہذیب الکمال کی تلخیص ہے. امام مزی کا جو تعارف گزرا نا تہذیب الکمال، اس کی تلخیص ہے. اس کے نام کیا ہے؟ تذہیب و تہذیب الکمال. دیکھو یہ ابن حجر والی تہذیب و تہذیب نہیں، اس کے اور اس کے نام میں غلطی ہو جاتی. اکثر اہل علم سے بھی وہ کہہ دیتے ہیں تہذیب و تہذیب ذہبی میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ذہبی کی کتاب کا نام تذہیب و تہذیب الکمال.
اور ابن حجر کی کتاب کا نام تہذیب التہذیب. ابن حجر کی کتاب کا نام تہذیب التہذیب ہے. تو ذہبی کی کتاب ہوئی تذہیب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. اب ذہبی نے کیا کیا؟ امام ذہبی نے جو 35 جلد ہیں اس کا خلاصہ کیا. وہ اس طرح کے راوی کے انہوں نے استادوں کے نام بہت زیادہ لکھے تھے، تلامذہ کے نام بھی بہت تفصیل لکھے تھے. انہوں نے مشہور اساتذہ مشہور تلامذہ کو لیا. اب مثلا اس نے 70 استاد لیے، انہوں نے 6 لے لیے. انہوں نے 60 شاگردوں کے نام لکھے، انہوں نے 5 کے لکھ دیے. وہ 2-2.5 صفحوں کا فرق آ گیا. پھر انہوں نے ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال تفصیلاً لکھے، 2-2.5 صفحات میں آ رہے ہیں. انہوں نے مختصراً لیے جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال ہیں جس سے راوی کے بارے میں مکمل معرفت ہو جائے، ایسے اقوال لے لی. پھر ان کی سندیں بھی حذف کر دی. اب سند سے بھی بات طویل ہو جاتی ہے تو سندیں بھی ہٹا دی، مقررات بھی ہٹا دیے. پھر سب سے اہم چیز جو آخر میں امام مزی نے اپنی سند سے جو روایتیں لائی تھی نا، اب امام مزی نے ان کی سند عالی کی جو روایتیں لائی ہر ایک راوی کے آخر میں، تو وہ بھی بہت زیادہ تھی. میں نے عرض کی 1/3 کتابیں وہ، تو وہ بھی ہٹا دی. تو اس طرح کتاب ہو گئی مختصر. اسی طرح جو راوی غیر مشہور تھے ان کے تذکرے کو بھی انہوں نے کم کر دیا. اب انہوں نے کن چیزوں کی رعایت رکھی؟ تو امام ذہبی چونکہ فن کا امام ہے، اس نے صرف مختصراً راوی کا نام و نسب، مشہور اساتذہ اور تلامذہ اور معروف ائمہ جرح و تعدیل کی آراء اور رموز انہوں نے وہی اختیار کیے جو امام مزی کی، یعنی وہی جو رمز خا میم دال. تو راوی کے ترجمے کے شروع میں وہی لکھا ہوتا کہ یہ کون سی کتاب کا راوی ہے. تو رموز ان کے وہی ہیں جو رموز امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کے تہذیب الکمال میں ہے. تو یہ کتاب بھی پہلے طبع نہیں تھی. اس کا مخطوطہ پہلی مرتبہ جب میں عمرے پہ گیا تو مسجد نبوی کی لائبریری میں دیکھا تھا. الحمدللہ اب یہ کتاب طبع ہو گئی. بہت سے ساتھی اس سے بھی واقف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذہبی کی الکاشف طبع ہے، یہ طبع نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی طبع ہے، اور آگے جو میں عرض کروں گا الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب الستہ، وہ بھی طبع ہے. اب یہ کتاب کہاں سے طبع ہے؟ الفاروق الحدیثیہ، مکتبے کا نام ہے الفاروق الحدیثیہ للطباعۃ والنشر. اس سے انہوں نے اس کتاب کو طبع کیا. علامہ عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عالم ہیں. انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب سے ترجمہ لکھا تھا اپنی کتاب مکانۃ الامام الاعظم ابی حنیفہ فی الحدیث. اس میں انہوں نے مخطوطے کا حوالہ دیا تھا. اس وقت یہ طبع نہیں تھی، تو الحمدللہ اب یہ طبع ہو گئی. تو بہرحال یہ نمبر 4 ہو گئے. اب نمبر 5 الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب الستہ. الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب الستہ. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ تہذیب الکمال ہی سے انہوں نے ایک تلخیص کی ہے، اپنی تہذیب و تہذیب الکمال سے نہیں کی. یہاں پہ غلط فہمی ہوتی ہے. ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ذہبی نے پہلے جو تلخیص کی تہذیب و تہذیب الکمال، پھر اس کا خلاصہ الکاشف نکالا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ الکاشف امام مزی کی تہذیب الکمال سے انہوں نے خلاصہ نکالا. اس پر دلیل یہ ہے
کہ انہوں نے خود اپنی اس کتاب کی شروع میں جو ان کا مقدمۃ المصنف ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة الصحيحة والسنن الأربعة مقتصر من تهذيب الكمال لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، جو وہ خود صراحت کر رہے ہیں کہ میں نے مزی کی کتاب سے تلخیص کی ہے، پھر یہ کہنا کہ نہیں یہ ذہبی کی کتاب کی تلخیص ہے، تو بہرحال یہ بات درست نہیں۔ اب انہوں نے اس کتاب میں کیا کیا سنو، انہوں نے صرف صحاح ستہ کے راویوں کو لیا، باقی سب کو حذف کر دیا۔ دیکھیں امام مزی کا تو میں نے عرض کیا، اس نے تو امام بخاری کی مثلاً الادب المفرد کے راویوں کو بھی لیا تھا، خلق و افعال العباد، جزء رفع الیدین، سب کو لیا تھا۔ صحاح ستہ والوں کی جتنی کتابیں تھیں سب کے راویوں کو لیا تھا، تو انہوں نے صرف صحاح ستہ کے راوی لیے، صحاح ستہ کے مصنفین کی دیگر کتابوں کے تراجم نہیں لیتے، یہ فرق ہے۔ اس میں صرف صحاح ستہ کے راویوں کے تراجم ہیں، صحاح ستہ کے مصنفین کی دیگر کتابوں کے تراجم نہیں، جیسا کہ نام سے بھی واضح ہے۔ دیکھیں نام کیا ہے، الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب الستہ، کہ صرف کتب ستہ کے راوی میں لاؤں گا، دوسرے راویوں کو میں اپنی کتاب میں نہیں لے کر آؤں۔ اس میں کل تراجم کی تعداد 7179 7179۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو حروف معجم کی ترتیب پہ رکھا ہے۔ یہ راوی کا نام و نسب مختصراً بیان کرتے ہیں، راوی کے نام کے شروع میں وہی رموز لکھے ہوتے ہیں، چونکہ 6 کتابوں میں تراجم ہے نا، تو رمز لکھا ہوگا وہی میم خا کاف دال سین قاف، تو جو رمز ہوگا مطلب یہ اس کتاب کا راوی۔ اور اگر یہ کہ سنن اربعہ کا ہے تو وہی 4 رمز ہوگا، 4 کا ہندسہ، اور اگر یہ کہ 6 میں ہے تو روا لہ الجماعہ۔ یہ صرف اس کتاب میں 1 سے 2 اساتذہ کے نام لکھتے ہیں، 2 سے 3 تلامذہ، لیکن تصحیح میں تو زیادہ لکھے تھے، 7 8 9، یہاں صرف 2 3 اساتذہ 1 2 تلامذہ، اور راوی کے بارے میں حکم ثقۃ یا ضعیف یا صدوق، اور آگے سن وفات۔ تو ان کا ترجمہ ہے 2.5 سے 3 سطروں میں، 2.5 سے 3 سطروں میں۔ یہ دونوں کتابیں اس طرح ہیں جس طرح ابن حجر نے ایک بات پہ لکھی، تفصیلاً تہذیب و تہذیب، اختصار تقریب و تہذیب، تو ذہبی نے بھی تھوڑا تفصیلاً تذہیب و تہذیب الکمال اور اختصار الکاشف، جیسے ابن حجر نے 2 کتابیں لکھی، اسی طرح ذہبی نے بھی۔ ابن حجر نے اس میں اتباع ذہبی کی، یہ ذہبی مقدم ہے تو انہوں نے اس کی اتباع کی، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اضافہ یہ کیا کہ اس نے طبقات کو بیچ میں لایا، اس نے راویوں کو 12 طبقات پہ کیا، اور ذہبی نے طبقات ذکر نہیں کی۔ اور پھر یہ کہ وہ سن وفات بھی اکثر بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے پہلی کتابوں سے استفادہ کیا، اس اعتبار سے وہ کتاب جامع ہو گئی۔ اب یہاں بعض اہل علم کو تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ ذہبی کی تذہیب و تہذیب الکمال کی تلخیص ہے۔ وہ 4 بڑے علماء ہیں، علامہ صفدی، ان کی کتاب کا نام ہے الوافی، اسی طرح علامہ سبکی، ان کی کتاب کا نام ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، علامہ ابن طغری بردی، ان کی کتاب کا نام ہے المنہل الصفی، اور ابن العماد، ان کی کتاب شذرات الذہب۔ ان چاروں کو یہ تسامح تھا، انہوں نے کہا یہ اس کی تلخیص ہے، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ یہ تلخیص ہے مزی کی تہذیب الکمال۔ اب اس کا سب سے اچھا نسخہ کون سا ہے، محقق نسخہ، کہ جسے انسان اپنے مطالعے میں رکھے اور فائدہ زیادہ ہو، تو عرب کے مشہور محقق ہیں اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت شیخ محمد عوامہ،
شیخ محمد عوامہ اور اسی طرح شیخ احمد محمد نمر، شیخ احمد محمد نمر، ان دونوں کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مؤسسۃ علوم القرآن، مؤسسۃ علوم القرآن بیروت سے 1412 ہجری میں جو نسخہ طبع ہوا ہے